he is very tolerant and he justifies their questions in a very fashion manner and very polished manner. جی حضور خدا کی سلامتی جی. آپ پر بھی خدا کی سلامتی. پیارے حضور خدا کی سلامتی ہو. Thank you so much, brother Jacob. God bless you. Ich brauche gar nicht so. Nee, läuft schon. Alles klar, danke dir. Ich muss dir noch einmal anrufen. Ja, ich bin oben. Alles klar. خدا کا سلام. جی حضور آپ پر بھی خدا کی سلامتی جی. جی خدا کا سلام حضور. آپ پر بھی سلام و نصیب. تو ہم شروع کرتے ہیں. آج یہ سب سے پہلے میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن حق تعالیٰ نے کچھ دکھایا ہے، خاص کر فرشتوں نے، تو وہ میں بیان کر دوں. اگر ہو سکے تو یہ طارق جمیل کا جو بیٹا ہے، اس نے جو حادثہ ہوا ہے، جی تو فرشتوں نے کہا کہ میں اس کا بیان دے دوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، تاکہ ان کے خاندان میں آئندہ ایسا نہ ہو. جی حضور. تو پہلے تو ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے جرمنی بلا لیں اور میرے پاس طارق جمیل کے بڑے راز ہیں، یعنی ویڈیو وغیرہ ہیں جس سے شور پڑ جائے گا کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی حق تعالیٰ نے مسیح زمانے کو بھیجا ہے پردہ پوشی کے لیے، اور ہم وہ نہیں ہیں کہ کسی کے راز فاش کریں. تو مجھے طارق جمیل کے ان کے جو آڈیو ہیں وہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. سو میں کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے تو مجھ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو بیان کر دوں. تو اگر کوئی ان کی ہاٹ لائن یا کوئی ہے تو وہ انہیں میسج بھیج دیں کہ جی حضور میرے پاس ان کا نمبر ہے جی پرسنل پہ، تو میں ادھر ڈائریکٹ بھیج دوں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ویسے ہی ان کے اسلام کے دائروں سے خارج ہو چکے ہیں، بلکہ وہ اپنے جو ہیں فرقے ان پر بھی اسلام کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرتے رہتے ہیں. تو اپنے غیر بھی محفوظ نہیں ہے. اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جب محمد عربی نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ زمین کے نیچے یہ جو علماء ہیں یہ بدترین مخلوق ہوں گے. اور پھر جیسے وہ احمدیہ کہتی ہے کہ سب کے سب ناری ہوں گے جہنمی، ایک فرقہ ہوگا جو ان میں جنتی ہوگا. تو احمدیہ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں اور یہ جو فرقے ہیں یہ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسروں کو جہنمی کہتے ہیں. بہرحال ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب دکھا دیا گیا ہے تو بتانا بڑا ضروری ہے. تو میں بیٹھا ہوا کتاب لکھ رہا تھا، تو کچھ وقفہ ہوا تو میری کشف ہو گئی.
تو میں نے کشف میں دیکھا کہ یہ طارق جمیل کا جو یہ بیٹا ہے جسے یہ حادثہ پیش آیا وہ میرے سامنے آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرالی ہوتی ہے، جیسے یورپ میں شاپنگ سینٹر کے لیے نہیں جاتے لوگ تو سامان رکھنے کے لیے کھانے پینے کا، جی حضور تو اس میں رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ جی باسکٹ ٹرالی کہتے ہیں جی ہاں جی، بس ٹرالی جو جس کے ویل بھی ہوتے ہیں جی اور یہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی وہ شاپنگ کی ٹرالی ہے، ٹرالی۔ تو شام کا وقت ہے، تو یہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ انتہائی ناخوش ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے جب بچے چھوٹے تھے تو میں بیوی شاپنگ کے لیے جاتی تو بڑی سی وہ لیتی ویگن ٹرالی، تو یہ بچے چھوٹی سی ٹرالی لے لیتے، جی بیوی جو سی ہیں وہ کھانے پینے کا سامان ڈالتے، تو بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کا، جیسے کوئی چاکلیٹ ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے ٹنگشن، اپنی پسند کی چیزیں ڈالنی شروع کر دیتے اس چھوٹی سی ٹرالی میں۔ تو پھر وہ جو بیوی ہیں وہ چیزیں لے کے دوبارہ رکھ دیتی شاپنگ سینٹر کے، تو پھر وہ بچے چیختے تھے، روتے تھے کہ میری پسند کی چیز کو کیوں اٹھا کے واپس رکھ دیا گیا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرالی ہے اور یہ آتا ہے اور عالم برزخ میں شام کا وقت ہو چکا ہے، شام کا وقت ہے۔ عالم برزخ کے اندر ایسی دنیا بھی ہیں جہاں روشنی ہے، ایسی دنیا بھی ہے جہاں پہ اندھیرا ہے، ایسی دنیا بھی ہے جہاں پر شام کا سا وقت ہے۔ تو وہاں مجھے بتایا جا رہا ہے اس کے متعلق کہ یہ دماغی طور پر تھوڑا سا بیکورڈ تھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ کچھ بچے پیدا اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بیکورڈ ہوتے ہیں، تو وہ جب میرے سامنے آتا ہے تو ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، اس سے جب یہ گزرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت ناراض ہے، جیسے اس کی کوئی چیز چھین لی گئی ہے۔ طارق جمیل یا ان کے بھائی یا کوئی بھی ہوں، وہ چیز چھین لی گئی ہے جس کی وجہ سے جیسے بچے کا دل توڑ دیا جاتا ہے، وہ چیز میں مشغول تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں سے کوئی اس کے کھلونے بھی اگر لے لیے جائیں تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کھا جاتے ہیں جی اور لڑ پڑتے ہیں واپس لینے کے لیے۔ تو میں نے چہرے پر دیکھا جیسے ایک تو شام کا وقت تھا، ایک براؤن قسم کا روح کا چہرہ اور تھوڑا سا وہ آیا ہوا تھا۔ براؤن کو کیا کہتے ہیں؟ سیاہی جی چہرے پہ سیاہی نہیں، جیسے روح صاف نہیں تھی،
تو کیونکہ اس کا دکھایا ایسے گیا ہے کہ وہ ایک تنگ جگہ سے اندر آیا ہے ٹرالی لے کر، اور پھر ایک دم وہ بہت ہی اس میں کشمکش میں ہے کہ میرے سے میری چیز کیوں چھینی جا رہی ہے۔ اب یہ تو ان کو ہی پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا اس سے شاید کسی ایسے چیز میں مشغول ہو جس میں انسان کو اس کو خوشی ہوتی ہو، کیونکہ دنیائی چیزیں ایسی بھی ہیں نا کہ انسان وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کے کیا کام آئے گا اگر ساری دنیا بھی حاصل کر لے اور اپنی جان دے دے۔ تو جیسے یہ خاندان کے لوگ اس سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ اب وہ چیز لے لی اس سے، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ دوسری جگہ پہ داخل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو گولی مارتا ہے، اور وہ جو گولی ہے وہ یہ نہیں کہ انڈائریکٹ کوئی ایسا کام ہو گیا ہے کہ جسے گولی صاف کرتے ہوئے یا کیسے چل گئی، وہ گولی مارتے ہیں اپنے آپ کو اور لہو لہان ہو جاتا ہے، اور میں اس کی روح کو نکلتے دیکھتا ہوں، اور اس کی روح وہاں پہنچتی ہے عالم برزخ میں جہاں شام کا وقت ہے۔ تو جب میں نے یہ دیکھ چکا تو پیغام مجھے دیا گیا فرشتوں کی طرف سے، یہ مولانا طارق جمیل اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور ہر والدین کے لیے ہے کہ جن بچوں سے وہ پیار کرتے ہیں یا وہ دماغی طور پر تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، ان کی پسندیدہ چیز کو کبھی نہ چھینیں، جس چیز سے وہ محبت کرتے ہیں، چاہے کوئی کاروبار ہو، باہر میں جائے ایسا کاروبار، لیکن اس کو مشغول رکھیں، کوئی چیز ترقی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کو جو چیز پیاری ہے اس میں رہنے دیں۔ تو مجھے دکھایا گیا کہ یہ ہر والدین کے لیے ہے جس کا بچہ تھوڑا سا یعنی کہ کیا کہتے ہیں مجلول، بیکورڈ ہو، توازن صحیح نہ جی ہو۔ تھوڑے اوٹسٹک ہوتے ہیں جی، سیمی اوٹسٹک بچے جی، ذہنی طور پہ معروف جی معذور۔ جب میں پاکستان میں تھا تو 1986 میں گیا، تو ہمارا بھی ایک بھائی تھا شاہد، بچے تو والدین نے خیر 12 بلکہ 13 تھے، ایک مر گیا، لیکن وہ بچہ خدا کی باتیں بڑی کرتا تھا، اس کا نام بڑا شاہد تھا، بلکہ یہاں تک وہ ہوتا تھا کہ وہ مسجد کا دروازہ بے وقت کھڑکا دیتا، اور وہ اگر دروازہ نہ کھولتا تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دینی شروع کر دیتا، ان کی بے وقتی۔ پھر وہ مولوی صاحب آتا تو کہتے کہ تیرے باپ کی مسجد ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، اس کا دماغی اس کو کھول۔ تو سب جانتے تھے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب میں پاکستان میں تھا تو میرے تو 8 10 12 گھنٹے، کیونکہ میں گیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ ان کو خدا کی معرفت کے متعلق بتاؤں۔ 1986 کی بات ہے، ورنہ میں 40 45 سال میں نہیں کیا۔ اس کے بعد مجھے بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ تو جو میرے لیکچر ہوتے تھے تو وہ لوگ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد تنگ آ جاتے تھے، کبھی پلٹے مارتے تھے، کبھی ٹوائلٹ کے بہانے آگے پیچھے جاتے تھے، لیکن یہ بچہ گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا شاہد، اور
رمضان کا مہینہ تھا تو میں نے کہا کہ بھئی تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ جو گناہ گار لوگ ہیں نا یہ روزہ رکھے، لیکن تو نے روزہ نہیں رکھتا، تو روزہ رکھے گا میں ناراض ہو جاؤں گا. تو اس کی ایسی باتوں سے لوگ تنگ تھے، لیکن پھر درگزر کر دیتے تھے کہ یہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا، سب چلے جاتے تھے، تو جب وہ لیکچر ختم ہو جاتے تھے تو وہ بعد میں بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوتا تھا اور کہتا تھا مجھے اللہ کے متعلق بتاؤ. اچھا، دوسری بات بڑی عجیب تھی، اس میں لیکچر کے دوران وہ دوسرے لوگوں پہ نگاہ رکھتا تھا اور بعد میں یہ کہتا تھا بھائی یہ جو لوگ بیٹھے تھے نا یہ شیطان ہے. میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہتا میں مجھے دکھائی دے. تو میں اس کو پھر آرام سے تسلی دیتا تھا. تو جب کھانے کا وقت ہوتا تو پاکستان کا ایک تو بڑی ٹریڈیشن بڑی غلط ہے، وہ خاص کھانے لا کے میرے آگے رکھتے تھے اور جو ممبر تھے ان کے لیے جو بھی دال چاول ہوتے. تو میں نے منع کر دیا، میں نے کہا بھی میرے سامنے کوئی خاص کھانے نہیں لا کے رکھنے، میرے سامنے وہی رکھنا ہے جو دوسرے کھاتے ہیں. تو وہ کھانا بھی میرے ساتھ کھاتا تھا اور رات گئے تک اگر میں آتا تھا تو مجھ سے خدا کے متعلق پوچھتا تھا. تو میں نے اکثر دیکھا کہ جو دوسرے بہن بھائی تھے اس کا کچھ مشغلہ تھا، کوئی چیزیں جمع کرتا تھا، وہ اسے چھیننے کی کوشش کرتے تھے. تو اس پہ پھر وہ سائیکولوجیکل پریشر پڑ جاتا تھا کہ یہ کیوں مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں وہ خوش تھا. تو اب یہ طارق جمیل یا ان کا خاندان جانتے ہوں گے کہ وہ کون سی چیز تھی جو چھیننے کی کوشش کی گئی کہ جس پر اس بچے کا دل ٹوٹ گیا. پر اس میں آ کر پھر اس نے یہ کام کیا. اچھا، یہاں ایک چیز اور بتا دینا بڑا ضروری ہے کہ اسلام کے اندر خودکشی وہ یہ ہے کہ پھر وہ خودکشی کرتا ہے. اگر گولی ماری ہے یا اپنے آپ کو خنجر سے. کتنے رہ گئے؟ جی 2 منٹ ہیں جی سیشن. اچھا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ آ جائے، وہ سیشن کر لیں. جی ضرور، بہت شکریہ. ایک سیکنڈ میں بتا دوں. اچھا، تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو جہنم کے اندر اسی ہتھیار سے خودکشی کرتا رہے گا. اب کیونکہ میں مسیح الزمانہ ہوں تو جو خدا نے مجھے دکھایا ہے وہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کن حالات میں کس دماغی توازن اس میں ٹھیک بھی تھا کہ نہیں، یا کون سے حالات تھے کہ ان سے مجبور آ کے اس نے ایسا کام کیا. تو اس کی ایک مثال میں یہ بھی دے دیتا ہوں کہ مجھے کال کرنی پڑے گی کسی کوئی آئے اور کرے. اچھا، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حالات میں کیسے واقعہ ہوا، کتنا مجبور تھا انسان، اور سزا نہیں رکھا جاتا اسے.
Ja, also du bist in Newsen. Okay. Ja, wir sind gerade noch Alles in klar, Graz. okay, 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 Okay. alles klar. Ciao. Alles klar, ciao, ja. Okay. So, das ist fest. Ja. 1 Minute. Mhm. Kannst du so machen. جی ایک سیکنڈ اچھا تو دکھایا یہ گیا ہے کہ کوئی شخص بھی خودکشی کرے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کن حالات کے اندر، کیونکہ زندگی خدا نے دی ہے اور ذی ہوش شخص خود اگر اس زندگی کو چھین لے تو خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی اور میں نے تیرا وقت رکھا تھا، تو تو میری امید سے نا امید کیسے ہو گیا؟ لیکن 2-3 لوگوں کے اوپر جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں یا ڈپریشن کا شکار ہے یا پیدائشی طور پر بیکورڈ ہے، تو میں اسلام سے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، وہ جنگ کر رہے تھے، انہوں نے کافی جیسے یہ کہتے ہیں کافر یا دشمن ان کو قتل کر رہے تھے، پھر خود بھی زخمی ہو گئے اور وہ شدت جو تکلیف تھی برداشت نہیں ہو سکی، تو وہ تلوار کو گاڑ کے اپنے آپ کو اپنے اوپر گرا دیا۔ اچھا ہے صحابی، لوگوں نے ان کی تعریف بھی کی ایک دن پہلے، اے اللہ کے رسول اس نے بڑی جوامردی سے لڑا، تو محمد صاحب نے کہا لیکن ہے جہنم، تو وہ ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ لڑتا رہا مارتا رہا، لیکن پھر اپنی زخموں کی شدت سے برداشت سے باہر تھے، تو اس نے تلوار گاڑ کے یا نیزہ یا جو بھی تھا اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کر، تو یہ صحابی بھاگے بھاگے گئے، کہا اے اللہ کے رسول آپ کتنے سچے ہیں، کہا کیا بات ہے، کہا سارا واقعہ پیش کیا کہ جب وہ تکلیفوں کی برداشت نہیں لا سکا تو اس نے تلوار گاڑ کے اوپر گرا کے اپنے آپ کو مار لیا۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد، اس واقعے کے بعد کسی صحابی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حق تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ میں نے ہجرت کی تھی، تو کہا کیونکہ تو نے ہجرت کی تھی اس لیے تجھے معاف کر دیا نبی کے ساتھ، لیکن اس نے اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا، تو کہا یہ ہاتھ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کہا خدا تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھے اچھی دنیا میں بھی لے گیا، لیکن یہ جو ہاتھ ہے، کہا اس ہاتھ سے تو نے یہ کام کیا تھا لیکن اپنے آپ کو خود ہی مار دیا تھا، تو وہ ہاتھ ٹھیک نہیں کیا۔ تو جب محمد عربی نے یہ واقعہ سنا، خواب سنی، تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس کا ہاتھ بھی ٹھیک کر دے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنے مجبور حالات ہیں پاکستان کے اندر کہ لوگ تنگ آ کر جب اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے،
اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب جرائم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو مجھے یہ جب دکھا دیا گیا تو کہا کہ ایک باپ، ذرا تصور میں لائے نا، ذرا قبرستان میں اس قبر کے نزدیک بیٹھا ہو جو اس کے جوان بیٹے کے لیے کھودی جا رہی ہو. وہ باپ تو زندہ مر گیا کہ زندہ رکھا مگر زندگی چھین. ہاں جی. اور جوان بیٹا ہو اور باپ، اس کے بعد یہ حال آ جاتا ہے والدین کا کہ ہوگی تنہائی تو آ کے تیری یادیں ستائیں گی ہمیں، رلائیں گی ہمیں، تڑپائیں گی ہمیں. تو اس کے بعد میں نے دیکھا جب سنجن مون کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی نے خودکشی کر لی، مار دیا اپنے آپ کو، تو حتیٰ کہ وہ امیر آدمی تھا کوریا کا، اور اس نے کہا تھا میں مسیح بھی ہوں، اور یہ ٹھیک تھا. ہر شخص جو انسانیت کو بچانے کے لیے، خدا ایک مسیح نہیں ہے، یہ تو اسلام کا عقیدہ ہو گیا یا بنی اسرائیل کا یا عیسائیوں کا، جس کو بھی وہ دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی دنیا واپس لے کے آنی ہے، قیامت لے کے آنی ہے، تاکہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے، نیکی کا سورج طلوع ہو. یہ اس کا وعدہ ہے کہ نئے آسمان اور نئی زمین ہوں گے. تو میں نے دیکھا کہ دنیا بھر کی دولت تھی، لیکن اس کے بعد وہ سنجنگ مون کافی دیر زندہ نہیں رہ سکا. جوان بچوں کی جدائی کا یہ اتنا، یعنی کہ انسان چلتی پھرتی جو ہے وہ لاش ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ کچھ کاروبار کے معاملات تھے بچے کے ساتھ، کوئی نقصان ہو رہا تھا، تو اس سے اس کی پسندیدہ چیز چھین گئی، وہ اس میں مشغول تھا. تو وہ بچہ بھی تھوڑا سا سنجنگ مون کا وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور پھر اس میں اس نے اپنے آپ کو مار دیا. تو ذرا مستقبل میں چاہے غریب ہو یا امیر ہو، انہیں چاہیے کہ، کیونکہ ان کی جو فیملی ہوتی ہے، ان کی دنیا خاندان تک محدود ہوتی ہے. اب جیسے وہ سنجنگ مون تھا، دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس نے یہ بھی کہا کہ میری عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور مجھے یہ مشن ملا. دنیا کا دولت مند ترین آدمی، لیکن اس کی دنیا اپنے خاندان تک محدود تھی، اس سے اوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا ہمیں دیتا ہے تو اس سے انسانیت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ دوسروں کو کہنا کہ دو خرچ کرو بڑا آسان ہے، لیکن اپنے آپ سے، ذاتیات سے شروع کرنا، اور فقط اتنا رکھنا جتنی ضرورت ہے، باقی انسانیت کے لیے دے بیٹھے، ان کے لیے، ان کو بھی اپنا خاندان سمجھے، ان کو بھی اپنے بچے سمجھے. تو اصل نیکی یہ ہے. تو مجھے دکھایا گیا کہ وہ وہاں اس دنیا میں داخل ہوا، شام کا وقت تھا، برسک، اور وہاں بھی وہ روٹھا ہوا ہے. جیسے کوئی ناراض نہیں ہو جاتا کہ میرے سے یہ چیز میری کیوں لی گئی، یعنی کہ میں
اس چیز کو جو بھی کرتا تھا میں اچھا سمجھتا تھا. تو اس برزخ کی دنیا میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہاں سے انسان پھر نکل کے اچھی دنیا میں آ جاتا ہے. برزخ کے جہان بھی بہت سے ہیں, ایک جہان تھوڑی ہے برزخ کا. تو پھر وہ آ جاتا ہے کہ اندھیروں سے پھر روشنی کی طرف اسے لایا جاتا ہے. تو یہ میں نے دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ باقی جو قصے کہانیاں بتائی جا رہے ہیں یہ افسانے ہیں. اصل حقیقت میرے سامنے رکھی ہے کہ یہ تھا, اس سے روٹ کے ناراض ہو کر پریشان ہو کر جو چیز اس سے چھینی گئی, ایک تو شاید اس کا باقی بیچارے کا دماغی توازن شاید ٹھیک نہ ہو, پھر اس کے ساتھ اس کی کچھ خواہش اور تمنائیں بھی تھیں اپنے لیے, اس کا انکار کر دیا, پھر اس سے اس کی جو چیز تھی وہ چھینی گئی. تو پھر اب وہ کیا کہتے ہیں, پھر کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت ہے. تو یہ پیغام بھیجتے نا ان کو. تو جی حضور. نہ یہ بڑی مصیبت ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ ساتویں آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں اس کو, اور عجیب عجیب چیزیں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عالم برزخ کے اندر جو ہے نہ وہ نبی آتے, نہ وہ کوئی عیسیٰ آتا ہے, نہ موسیٰ, نہ محمد صاحب کے شفاعت کرنے. فرشتے جو فیصلہ کرتے ہو اس فیصلے میں غلطی کا ایک امکان بھی نہیں ہوتا. تو جب مجھے دکھایا گیا تو میں نے اس بچے کے لیے دعا کر دی, خاص کر چونکہ ہمارے خاندان میں بھی ہمارا چھوٹا سا بھائی تھا, تو اس میں بھی ایسا ہوتا تھا جب وہ کوئی پسند کی چیز اسے چھن جاتی تھی تو بعد کا 2 دن گھر نہیں آتا تھا, دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا نا. لیکن جب تک میں رہا وہاں کچھ دیر کے لیے, میں جرمنی سے گیا تھا, تو مجھ سے ناراض نہیں. اور یہ لوگ تو 1 گھنٹے بھی نہیں سن سکتے خدا کی بات, وہ بیچارہ 8-9 گھنٹے سنتا تھا مجھ سے. تو میں نے دعا کر دی اس کے لیے, اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ برزخ کی اچھی دنیا میں چلا جائے گا. تو جب مجھے دکھایا گیا تو میں نے کہا اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم تو ان کے لیے مردود ٹھہرے. ایک دوسرے کو بھی انہوں نے اپنی دائرے بنائے ہوئے کافروں کے, اور یہ تو فیصلہ کر بیٹھے کہ کوئی بھی نبی آئے گا اس کو مار دیں گے, لیکن پھر خود ہی 5 وقت کی نمازوں کے اندر خود ہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ابراہیم پہ انعامات کیے تھے وہ محمد عربی میں بھی کر, ان کی نسل میں بھی کر, آل میں بھی. بھائی ابراہیم کی آل میں تو نبی پیدا ہوئے تھے, تو وہ انعام کیوں مانگتے ہو جس کو تم ختم کر بیٹھے ہو؟ تم تو کہتے ہو نبی آ ہی نہیں سکتا, تو پھر کیوں بار بار یہ 5 وقت کی نماز اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم, وہ انعام کیوں مانگتے ہو؟ کیونکہ ابراہیم کو تو برکتیں ملی تھی نبوت کی, اس کی اولاد میں بھی. اور بھائی تم تو مانتے ہی نہیں, تو پھر یہ کائیں کی دعائیں کرتے ہو کہ ہم پہ بھی وہ انعام کر. لہذا جب بھی آدمی, جو مجھے دکھایا گیا ہے
کہ جب بھی آدمی خودکشی کرتا ہے اس کے ہر طرف سے اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ کن حالات میں اس نے کی، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. اور یہ کہ وہ ہمیشہ ہی رہے گا یا یہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ کافر ہمیشہ ہی رہیں گے، یہ درست نہیں ہے. ہاں وہ اتنا وقت ہے کہ وہ وقت بڑا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ رہیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ دوستوں میں بھی ترقی کے چانسز دیے گئے ہیں. عالمی برزخ میں بھی نیوٹرل جو دنیا ہے وہاں بھی، فردوس کے جہان ہے وہاں بھی. تو آپ ان کو بھیج دینا کہ ویسے تو ان سب کو چیڑ ہے کہ کوئی نبی نے یہ دیکھی کشف، لیکن ہمارا کام تھا بتا دینا. تو جی اچھا اس کے بعد ہم اپنا شروع کرتے ہیں. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی ممبر کا کوئی سوال ہو، کوئی بات حضور سے پوچھنا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں جی. جی وان صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے، اپنی طبیعت کے بارے میں بتا دیں یا کچھ بھی بات حضور سے کرنا چاہیں اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جی. میں ٹھیک ہوں، آنکھوں کا پرابلم ہے، میں کالی اینک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں. تو دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے دے. سوال کوئی نہیں ہے، میں سنوں گا انشاءاللہ. یہ آنکھوں کا آپریشن کب ہوا؟ جی 1 مہینہ ہو گیا ہے، دوسری آنکھ کا بھی اب ہو گیا ہے. اچھا یہ وہ گرونش ٹاؤ کا آپریشن تھا؟ جی اچھا کتنے دن ہو گئے؟ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا جی. اب دوسری آنکھ کا بھی ہو گیا ہے، تو اب میں ڈراپس ڈال رہا ہوں تو بہتر ہے کچھ. اللہ بہتر، وہ آہستہ آہستہ. جی وہ ہوتا ہی ہے. وہ ریزر سے کیا ہے آپریشن؟ ہاں جی لیزر سے، اور لینس ڈال دیے ہیں، اور اینک کے بغیر ہی دیکھتا ہوں، لیکن ابھی اندھیرے میں زیادہ بہتر رہتا ہے یا کالی اینک سے. وہ کوئی 5-6 ہفتے لگ جائیں گے، جی کیونکہ وہ جب وہ ریزر وہ جو چیزیں ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں ایکسپلوڈ کرتا ہے. جی جی وہ فیٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے پھر وقت لگتا ہے دیکھنے کے لیے. جی ابھی وہ چبھن سی ہوتی ہے، جیسے رڑک سی پہ جیسے ڈلتی ہے نا، ایسے ہے. وہ ڈراپ لیتے ہیں باقاعدگی سے، ہاں ہاں وہ میں ڈال رہا ہوں جی، وہ ڈال رہا ہوں. تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے. جی آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ. آپ کو صحت دے گا، اور رحم مانگتے ہیں کہ رحم کرے. جی اللہ تعالیٰ حضور رحم کرے. یہ جتنی زندگی جی ہم سے کام دے دے اپنی جی کا، اور اپنی یہ کہ اس کی منشا کے لیے ہم جئیں. جی باقی جو وقت ہے اس وقت کی کیا قدر و قیمت ہوگی جو ہم نے دنیا میں دے دی ہے جی بالکل صحیح ہے. اور دنیا کی دوڑ میں ضائع کر دیا. بس وہ وقت ہے جو خدا کے لیے، اس کی یاد کے لیے. اب جیسے کہ میں رات کو گزر گیا، میں رات کو حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا جب یہ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو کہہ دے کہ جب خدا کی یاد دل پہ غلبہ پا جائے اور اس یاد سے دل منور ہو جائے، تو جو مشاہدے ان کے انبیاء نے کیے تھے وہ میں ان کو بھی کراؤں گا. ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ مجھے تورات کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے کہ یہ زبان سے میری عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں دوزخ کی.
جنت کی امید رکھتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ کہتا ہے ان کے دل مجھ سے بہت دور ہے، ان کے دل میں تو میں ہوں ہی نہیں، یہ ڈھال کے طور پہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ ہماری شفاعت ہوگی، عیسیٰ ہماری شفاعت کریں گے، محمد صاحب ہماری شفاعت کریں گے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ انسان اپنا اصل گھر بھول گیا ہے، کہ وہ یاد جو ہے جب وہ چھا جائے خدا کی تو فرشتے بھی اس روح کو رستہ دے دیتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے اس کا۔ اور وہ آنسو جب ہم گراتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے، اگر وہ آنسو ہم خدا کے لیے بہائیں، اس کے بچھڑنے کا غم ہو، تو مجھے خدا نے دکھایا کہ جب وہ یاد چھا جاتی ہے دل پر تو حق تعالیٰ جو ہے اس دل کو چومنے کے لیے آتا ہے، واہ، اور جب چومتا ہے تو دل تو ایک ہے، اس کے اندر کھڑکیاں ان گنت ہیں، نہ فرشتے جانتے نہ کوئی اور مخلوقات جانتی ہے کتنی کھڑکیاں ہیں اس دل کے اندر۔ تو مجھے دکھایا گیا کہ وہ ان گنت کھڑکیاں وہ جب کھلتی ہیں تو جنت تو ایک نہیں ہے، ان گنت جنتیں بھی ہیں۔ تو روح ان کھڑکیوں سے پرواز کرتی کرتی، روحانی ترقی کرتی کرتی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ مجھے رات کو دکھایا گیا کہ میں آسمانوں کی بادلوں سے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے نیچے نگاہ کی تو وہ میں نے فردوس دیکھی، تو بڑی تیزی سے میں نیچے پرواز کرتے ہوئے آیا، تو جہاں پہ میں اترا ہوں تو وہاں پہ ایک محل ہے، لیکن اس محل کے اندر فردوس سے صوفی، بڑے بڑے جو صوفی آئے، انبیاء، بدھ، سادھو، جنہیں بھی تلاش تھی خدا کی، وہ بھی وہاں پرواز کر کے اتر رہے۔ تو میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کا ہے، اور یہاں سے بڑی بڑی ارواحیں جنتوں سے پر اپنی جنتوں سے پرواز کر کے آئی ہیں آپ کو سننے کے لیے۔ واہ، تو وہاں فرشتے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو مجھے کہا کہ جب آپ آ جائیں گے عالم ارواح میں تو یہ جتنے بھی جو آپ کے ماننے والے ہیں پوری دنیا میں، ان کا جو پہلا ٹھکانہ ہوگا وہ یہ جگہ ہو، واہ، ان کو جان لایا جائے گا۔ تو جب میں وہ محل نما حال میں پہنچا، بڑی خوبصورت جنت تھی۔ جب میں اس حال میں پہنچا تو میں نے بہت سے صوفی، جو بڑے بڑے پائے کے صوفی ہیں، وہ بھی وہاں پہ تھے، نبی بھی تھے، اور وہاں پہ بت بھی، ہر مذہب کے جنہوں کی بھی خدا کی تلاش تھی۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بعد سارے ہی کافر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم نے خدا کی دین کو تنگ کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جہانوں کا رب ہوں، تم نے کہا وہ مسلمانوں کا رب ہے۔ تو جو اس کی دین تھی وہ ایک زمین کا رب تھوڑی ہے، یہ چھوٹی سی زمین،
اس کے تو انگنت جہان ہیں. تو میں نے دیکھا جن کے پاس بھی نور تھا اور ان کے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ اندھے ہو جاتے ہیں کہ کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، ستارہ پرست ہو، جو بھی خدا کی طرف ایک دل لے کے آئے. میں تھوڑا سا خود ہی بتا رہا ہوں. ایک نیک عمل یا خدا کی طرف اس کی تلاش ہوگی، ان کی جزا خدا خود دے گا. یہ نہیں کہا کہ بس تم ہی جاؤ گے جنت میں. تو یہ تو ان کی تنگ نظری ہے. تو پھر میں وہاں گیا اس کے اندر، تو وہ اتنا بڑا تھا، وہ محل کے اندر اتنی جگہ کشادہ تھی کہ وہاں پہ حسین چہرے، خوبصورت چہرے، نورانی چہرے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ پہنچا تو مجھے میرا واضح یہی تھا کہ حق تعالیٰ کا پیار کیا ہے. اس محدود زندگی میں اس کو کیسے پایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا وہ تھے، کیا کہتے ہیں، یہ عیسیٰ تو آئے تھے خدا کی دنیا لانے کے لیے، وہ مذہب بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ آئے تھے کہ وہ خود کہتے ہیں او فرسی and Sadducee, you shut the kingdom of God before mankind. تم انسانیت کے لیے جنت کا دروازہ بند کرتے ہو. shut the kingdom of God. جو نیا آسمان نئی زمین ہے. اور کہا بھی یہ تھا شروع میں کہ توبہ کرو، توبہ کرو، repent. The kingdom of God is at hand. توبہ کرو، خدا کی بادشاہت کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے. تو یہی پول، اس نے بڑی مصیبتیں کھڑی کی. عیسیٰ، ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. تو جھوٹے الزامات لگا کے یہ ساؤل تھا پہلے، عدالت میں بھی گھسیٹا اور کوشش کی کہ کراس پہ چڑھا دے، لیکن حق تعالیٰ نے بچا لیا. اور جو باقی زندگی تھی وہ پھر یہ عیسیٰ ابن زکریا خود کہتے ہیں کہ میں سری نگر کشمیر کی طرف آ گیا تھا. تو پھر یہ بعد میں پہلے تو اس نے کافی قتل بھی کیے، عیسیٰ پہ بھی مصیبت لے کے آیا، پھر ساتھ ہی اور جو تھے ماننے والے ان پہ بھی ظلم کرتا رہا، ان کو قید یا ان کو قتل کرتا رہا. بعد میں یہ عیسائیت اس نے قبول کر لی. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن میں اس کا ایک وہ کرنتھیوں میں بائبل میں ایک یہ خط بھیجتا ہے کسی کو، اس نے مذہب شروع کیا. ورنہ تو اگر عیسیٰ ابن زکریا لے آتے خدا کی دنیا تو نہ عیسائیت ہوتی نہ اسلام ہوتا. تو وہ لکھتا ہے، بڑی سننے والی بات ہے. میں اب جب پول سے جنت میں ملا تو میں نے کہا تیری ملاقات ہوتی ہے عیسیٰ سے؟ کہا نہیں، میری ملاقات عیسیٰ ابن زکریا نہیں ملتے کیونکہ اس نے خدا کی بادشاہت کا مشن خراب کر دیا. تو وہ مجھے خود بتاتا ہے کہ مجھ پہ بہت سی چیزوں کا انکشاف ہوا لیکن میں نے بیان نہیں کیا.
اسی طرح ابو بکر سے جب ملاقات ہوئی میری، یہ پہلے خلیفہ، انہوں نے کہا مجھے بہت سی چیزوں کا پتا تھا لیکن میں نے بیان نہیں کی، کہیں اسلام میں رکھنا نہ پڑ جائے، ڈس یونٹی نہ آ جائے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس علم کے 2 تھیلے تھے، ایک تو میں نے ظاہر کر دیا، اگر دوسرا ظاہر کروں کہ محمد عربی نے مجھ سے کیا کیا باتیں کی تو تم میرا سر تن سے جدا کر دو گے، تم لوگ ہی اصحاب۔ تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور میرے دل میں محبت نہ ہو تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اب فردوس میں یہ شخص کہتا ہے میری مراد یہ تھی کہ اگر میں خدا کی محبت اپنے اندر نہ رکھوں اور وہ محبت انسانیت کو نہ دے سکوں تو چاہے میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور چاہے میں جو مرضی علم لے لوں، میں جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو جائے اور میرا ایمان جہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور میں خدا سے محبت نہ رکھوں، یہ وہ کہتا ہے فردوس کی دنیا میں۔ یہاں تو لکھا کہ اگر میں محبت نہ رکھوں، اگر میں خدا کی محبت نہ رکھوں اور وہ محبت انسان کو نہ دے سکوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ چاہے مجھے نبوت ملے، چاہے بھیدوں کا علم مل جائے اور ایمان اتنا کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، لیکن میرے میں اگر خدا کی محبت نہیں اور وہ محبت میں انسان کو نہ دے سکوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور خدا کی محبت نہ ہو اور نہ وہ محبت میں بانٹ سکوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ محبت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبت صابر ہے، مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، محبت جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی اور نیکی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت رکھتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں گی تو موقوف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ میرا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت بھی ناتمام۔ لیکن جب کامل آئے گا، یہاں سے کامل سے مراد جو ہے یہ نیا آسمان اور نئی زمین کی طرف اشارہ ہے، جب خدا کی دنیا ہے، جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر وہ وقت جب قیامت آئے گی، یہی تو ہم کہتے ہیں مذہبوں کی دنیا تمام ہو گئی۔ کس نے کہا؟ خدا نے کہا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس نے محمد صاحب کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو جس نے خدا پہ جھوٹ بولا
اس کا وہ کہاں اپنا ٹھکانہ بنائے گا؟ اور ہم بے خدا شک کا نام لے لے کر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ کامل آئے گا تو راز الہیوں کی خبر ہوگی. ہماری جتنی بھی ہیں کتابیں اس میں سارے کچھ راز الہی ہے، محبت خدا کی معرفت سے بھری پڑی ہے کتابیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں پہچان جاؤں گا، کیونکہ ساری نبوتیں جو ہیں وہاں پہ ختم ہوتی ہیں کہ نئے آسمان نئی زمین آئیں گے، خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. یہ وہ وقت ہے جو خدا نے مجھے کہا ہے کہ تم مسیح الزمانہ ہے اور میرے راز الہی بیان کر، جو دیکھا تو نے، جو سنا، جو سفر ہے تیرا میرے ساتھ وہ بیان کر. یہ چابی ہے، اور قیامت سے مراد برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور نیکی کا سورج طلوع ہو جائے گا. یہ کہہ کے وہ کہتا ہے غرض، ایمان، امید، بڑا کچھ ہوگا. شجاعت کی جنتیں بھی ہوں گی، صداقت کی صادق کی جنتیں بھی ہوں گی، صبر کی جنتیں بھی ہوں گی، ایمان کی جنتیں بھی ہوں گی، لیکن محبت ان میں سب سے زیادہ افضل ہوگی. واہ، تو یہ جو دور ہے ایک انسانیت کا خاندان ہے جس کا محور خدا کی ذات ہے. تو اس جو کام ہمیں خدا نے کہا وہ ہم کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ حق تعالیٰ کی قدر و قیمت جاننے کا دور ہے. تو میں نے دیکھا، میں 3 منٹ رہ گئے، جی سر. تو پھر میں وہاں سے مجھے فرشتوں نے بتایا کہ یہ یہاں تک تو ہم نے انہیں پہنچا دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ دل سے ایمان لے کے آئے اور جو بھی ہوا خدا کی منشا کے لیے کیا. لیکن ان کے انعامات جو ہیں وہ بعد میں، کیونکہ ابھی ان میں بہت سی ایسی آتے ہیں جو انہیں چھوڑنی پڑیں گی عالم برزخ میں بھی. تو پھر وہ میں اپنا درس دے کے وہاں پہ پھر میں نے ان سے کہا جو ہمارے ماننے والے ہیں، ایک انسانیت کا خاندان. پھر ان کے سامنے ہی میں سیدھا اوپر پرواز کر گیا اپنا اور تعالیٰ کی طرف. تو 2 منٹ رہ گئے، آخری کر لیں، اس کے بعد پھر مجھے جانا ہوگا فرینکفرٹ میں. ٹھیک ہے، جی سر، آپ نے کیا فرمایا؟ ایک اور سیشن کر لیں جی، یا کیا فرمایا آپ نے؟ آخری ایک اور کر لیں، جی جی ضرور، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. اس کے بعد پھر مجھے جانا ہوگا. تو جی بالکل ٹھیک ہے جی. جب اگر کوئی اور ممبر حضور سے کچھ پوچھنا چاہیں تو اپنا سوال سامنے رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ ابھی اس سیشن کے موجود ہیں. این خان صاحب، خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا مائک آن ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اطہر بھائی، آواز آئی ہے؟ ہاں جی اب آواز آ رہی ہے. خدا کی وہ سلامتی. میں ادھر خدا کی سلامتی ہو، ادھر شور بہت زیادہ ہے تو میں صرف اچھا جی، شروع کرتے ہیں، پوچھ لیں سوالات. جی حضور بہت شکریہ. ابھی تقریباً ہمارے مزید ممبران ابھی جوائن کر رہے ہیں، ری جوائن ہو رہے ہیں. کچھ لائٹ کا بھی میسیجز آ رہے ہیں، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے تو اس لیے لوگ وائی فائی نہ ہونے کی وجہ سے جوائن نہیں کر پا رہے. تو میں وہاں لائٹ آتی نہیں، یہاں جاتی نہیں، جی حضور. عجیب سے. بس چلو جو ہیں ان سے پوچھ لیں. جی خدا کی سلامتی جی. نواب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ساؤتھ افریقہ سے.
اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں حضور سے شبات تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے جی حضور خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی خدا کے سلام. جی حضور سوال تو کوئی نہیں ہے, جی بس سن رہے ہیں آپ کو. چلو خدا کی عنایت ہے. حضور ان کی عزیزہ ہیں, ان کے آڈیوز آپ تک پہنچے تھے جنہیں آپ کی تصویر دیکھنے سے پہلے اور حق تعالیٰ کی تصویر دیکھنے سے پہلے آپ کا بھی دیدار ہو چکا, اور حق تعالیٰ کی تصویر کا بھی ایسے ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے حق تعالیٰ کی تصویر بالکل آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم کلامی کرتی ہے, اور جی جب وہ الہی کلام سنتی ہیں تو وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں. پہلے یہ ان کی صاحبزادی کے ساتھ تھے یہ معاملہ تھا, اب ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ. ہاں یہ تو عنایت ہے خدا کی. وہ جس کے دل کو دیکھتا ہے, وہ ایک دل لے کے ہے, اس کو نزدیک کر لیتا ہے. تو یہ تو میں نے انہیں اپنا سلام بھی کہا تھا جی کہ خوش قسمت ہیں یہ لوگ, کیونکہ خدا تمیز کیے بغیر کہ یہ مسلمان گھرانے میں ہے یا ہندو میں, یہودیت میں یا بدھ میں, جو ایک دل لے کے آتا ہے محبت کرنے کے لیے خدا اسے قبول کرتا ہے. لیکن انہوں نے خدا پہ بھی ٹھیکہ لگایا ہوا ہے کہ خدا اس کو قبول کرنا ہے, اس کو قبول نہیں کرنا. اپنے پنجرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. خدا کی تعریف, ہم موت کے بعد جو کچھ بھی ہمارے پاس روح ہوگی اس میں نور ہوا تو ہم فاصلے طے کرتے جائیں گے, ایک جنتوں سے دوسری جنتوں میں پرواز کرتے جائیں گے جب جیسے جیسے نور ملتا گیا. تو یہ سلسلہ کہاں پہ ختم ہوا صرف خدا جانتا ہے. اور جہاں پہ خدا کا دیدار ہوگا, جہاں پہ حق تعالی ان کو خوش آمدید کہے گا, وہاں سے خدا کے ساتھ سفر کی ابتدا ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو کسی اور سے پوچھ لیں اگر سوال ہے تو. جی سوج خان صاحب, اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی سوال پیش کرنا چاہیں تو اپنا مائک کر سکتے ہیں. ہاں جی, ہمارے یہ نبی سورج صاحب کافی دیر سے بات نہیں ہوئی, تو جی حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بھی خدا کے سلام. حضور واز سننے کے بعد کوئی سوال ہو بھی تو بچتا نہیں ہے, تو یا تو سوال ہم سے پہلے پوچھ لیا کریں, کیونکہ بعد میں تو ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا. ہاں اکثر ہوا جب خدا کے حضور پہنچا تو وجد کا ایک ایسا عالم طاری ہو جاتا ہے, نہ نام یاد رہتا ہے نہ اپنی ہستی یاد رہتی ہے, اور روح کا انگ انگ جو ہے پکار کے اسے یہی کہتا ہے, تو تو خالق کائنات ہے, تو تو خالق کائنات ہے. تو یہ سوال جواب جب تک ہی ہیں جب تک انسان روحانی اندھا ہے, اور جب مشاہدہ الہی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہی تو فرق ہے ہمارے میں اور ان میں. یہ جتنے مذہب والے ہیں یہ زمینی ہے, انہوں نے پڑھ کے تو آگے تعلیم دے رہے ہیں. ہم آسمانی ہیں اس لیے کہ ہماری روز ملاقات ہوتی ہے خدا سے, کیونکہ ہم نے اپنے دل میں کوئی اور چیز بسا کے نہیں رکھی. ہمارے جسم سجدوں میں, ہمارے دماغ میں, ہمارے کوہ مقام کے شعور میں, ہمارے ضمیر کی روشنی میں, ہماری دل کی دنیا میں وہ آن بسا ہے. ہماری کوئی سوچے نہیں اس کے علاوہ. تو ان میں ہمارے میں بہت فرق ہے. یہ بات کرتے ہیں جو ان کو سکھائی جاتی ہے ہمارے
ہمارے باپ دادا ایسے تھے. بھائی تم کیا ہو؟ جیسے وہ ڈڈو کہتا ہے کہ تڑاکو تڑاکو میرا باپ سلطان تھا، تو سارے سلطان کہتے تجھے کیا تجھے کیا تیرا تو. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو مذہب زندہ خدا سے نہیں ملا سکتا وہ مردہ ہوگی. کوئی ہو، کس سے کہانیاں نہیں. تو کیا ہے؟ تو اپنا روحانی مشاہدہ پیش کر تاکہ مذہب کی دنیا سے آگے آئے. بھئی مذہب تو رستہ ہے اور حق تعالیٰ کی ذات ہماری منزل ہے. اب دریا چل رہے ہیں، ادھر جرمنی میں ہے رائن ریور ہے، مائن ہے، پاکستان میں راوی ہے، سندھ ہے، چناب ہے، پتہ نہیں دریا ہے، ان کی شناخت ہے. لیکن جب وہ سمندر میں گرتے ہیں تو کس دریا کی شناخت ہوگی؟ وہاں تو کوہ مکان کی محبت ہے حق تعالیٰ کی. تو انہوں نے خود ہی دائرے بنا کے اپنے آپ کو اندھا کر دیا ہے، لمیٹیشن دے دی ہے، انتہا پسندی پہ اتر آئے. ورنہ خدا کی عنایات کسی کے لیے خاص تھوڑی ہے. اچھا، کوئی اور بات کرنی ہو صاحب تو کر لیں. جی جی سورج خان بھائی، آپ کی کوئی اور بات حضور سے کرنا چاہتے ہو تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی حضور، والدہ صاحبہ نے ابھی کہا ہے مجھے کہ کوئی ویڈیو یا کوئی میسج آپ کی طرف سے اب آتا نہیں ہے. نمبر تو نہیں بند ہو گیا حضور آپ کا؟ نہیں، میرا حق تعالیٰ نے میرے وقت کو بند کیا ہوا ہے. آج کہیں، کل کہیں، کل کہیں. تو میں دیکھتا ہوں 2-3 ہفتے، کچھ ہفتوں سے تو بالکل ہی میں وہ چیک نہیں کر سکا. تو اب آیا تھا، اور پھر سفر سے آپ کو پتا ہے اگر آپ سفر کرتے ہو تو تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے سفر. تو آ کے واپس اب میں دیکھوں گا وہ سارے جو پیغام آئے ہوئے ہیں، پھر میں ان کا جواب بھی دوں گا. بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، وہ نمبر بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی سر، بہت شکریہ. جی ایم خان صاحب، خدا کی سلامتی. آپ کے حضور سے بات کرنا چاہیں گے تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی، بہت شکریہ. جی حضور، میرا سوال ہے کہ پچھلے سیمینار میں سن رہا تھا، جی تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ خدا کا جو بگننگ پروسیس ہے، جی تو پھر آپ نے پوچھا تھا کہ کیا جو خدا سے پہلے بینگ سے پروسیس ہو چکے ہیں وہ جب ہو رہے تھے تو کیا اس سے پہلے خدا کا شعور تھا یا ایگزسٹنس تھی یا نہیں تھی؟ تو وہ پھر آگے پتہ نہیں چلا. تو اگر آپ اس کا جواب دے دیں اور ایکسپلین کر دیں کہ وہ کیونکہ وقت سیمینار کئی دن سے چل رہے تھے، پھر وہ لمیٹیشن وقت ختم ہو گیا تھا سیمینار کا. تو اس کو میں کسی ایسے جمعرات کا موضوع بناؤں گا، کیونکہ ان کا تو ابھی پھر سیمینار شروع ہو جائیں گے. ان کے سامنے تو مجھے پھر یہ بات یہیں سے سیمینار شروع ہوں گے. لیکن میری عمر 12 سال نہیں تھی جب سے مجھے حق تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوا، اور آج تقریباً 50 سال ہونے کو آئے. تو نبی کی، مسیح کی، صدیق، شہید، صالحین، جو لوگ مٹ گئے، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، وہ ایسے مقامات پہ پہنچے کہ وہ سمجھے کہ یہیں سے ابتدا تھی. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ وہ انتہا نہیں تھی، وہ تو ابتدا تھی. تو اگر ہندو کہیں کہ وہ انرجی کی بات کریں تو وہ وہاں تک پہنچے.
اسلام اگر کہے کہ حق تعالیٰ زمین و آسمانوں کا نور ہے تو وہ وہاں تک پہنچے. تو جو کوئی جہاں تک ہے وہ اپنا بتاتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے کہ جو ڈیڈ میٹر میں ہوا، کیا اس سے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی؟ یہ مضمون تھا. یہی تھا نا مضمون؟ جی یہی تھا مضمون. جی. ہاں، تو اس مضمون کو ہم کھولیں گے خدا نے چاہا تو اگلی جمعرات کو کہ وہ کیا تھا. اور جہاں جہاں ہم سمجھے تھے کہ گاڑی گھر پہنچ گئی ہے، وہ گھر نہیں پہنچی، وہ تو ہم سمجھ بیٹھے تھے. ہاں جی، وہ حق تعالیٰ محبت سے پھر اور راہیں دکھاتا چلا جاتا ہے کہ تم جہاں بھی پہنچو گے تم حق تعالیٰ کو نئی حالتوں میں. ہاں جی، تو یہ مضمون میں لکھ بھی رہا ہوں، اور خدا نے چاہا تو وہ اگلی جمعرات کو اس پر روشنی ڈالیں گے. خالص یہی مضمون لے کے جائیں. جی 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 سر، بہت شکریہ جی. برادر فقیر صاحب علیہ صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنی چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، یا زین صاحب اگر وہاں موجود ہیں تو جو بھی ہے وہاں پہ. ابھی یہ کہ میرے ہاں سگنلز کا مسئلہ ہے، تو کٹ رہا ہے، بار بار میں ملا رہا ہوں. جی تو سوال کا مسئلہ مطلب اس دفعہ نہیں ہو سکے گا نا. چلو ٹھیک ہے. تو میں جی جی سن رہا ہوں، میں انشاءاللہ. چلو خدا نے چاہا تو. جی، بہت شکریہ جی. جی حضور، یہ کل تک پہنچ جائیں گے جی اپنے آبائی شہر میں، تو وہاں پر یہ پھر روٹین میں ہر چیز. ابھی یہ گاؤں کی طرف آئے ہوئے ہیں تو نیٹ ورک کا مسئلہ. حضور، ایک وقت تھا جی کہ ہم لوگوں سے کوشش کرتے تھے کہ بات ہو، رابطہ ہو، اور ہمیں بات کرنے کا موقع ملے، ڈیبیٹس ہوں. اب جی خدا کی عنایت ہے کہ روز کسی نہ کسی چینل سے ریکویسٹس آتی ہیں، کبھی جی کبھی ایک دن میں 2 ڈیبیٹس بھی جی جی کرنی ہو جاتی ہیں. تو اچھا. اب ہمیں بہت خدا نے یہ عنایت کی ہے کہ ہم لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینلز پہ، ہماری اسٹریم پہ آئیں. جی اور انڈیا سے ایک ممبر نے رابطہ کیا ہے، یہ مودی صاحب تک ان کی آواز ہے، جی اور انہوں نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے جی آپ کے لیے بھی، ہماری ون گاڈ فیملی کے لیے بھی، کہ کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو گائز ڈوئنگ ویری ویل. اور انہوں نے کچھ اور بھی ہماری رہنمائی کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں، وہ ہمیں کسی اور ایسے چینل پہ لے کے جائیں گے، انڈیا کے کوئی ہوں نیشنل چینل، ہوں تو وہاں پر بھی ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے خدا کے ساتھ بہت سارے راستے کھول رہے ہیں جی. تو جو ممبر جہاں بھی ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہر شخص کا یہ سارا کنٹریبیوشن ہے. تو اس لیے ہمیں خدا کی بڑی کرم نوازی ہو رہی ہے کہ آپ کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ لوگ سن رہے ہیں. سید صاحب کو تو بھی لے کے جائیں سینڈم پہ، ان کے پاس بھی کافی علم ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا سورج صاحب کا، ان کو بھی لے جائیں، چاہے فوٹو نہ دکھائیں تو. اور جو وہ بنا لیں لسٹ الیزابیتھ سے پوچھ کے، جن جن کو خدا ملا ہے ان سب کو بلائیں سینڈم کے اوپر. تو بے شک پلیز. اور باقی ہمارے ہاں تو جب چاہیں جس کو چاہیں بلا لیں آپ، اور- یہ تو حاضر ہے. جی. جی اور بہت ضرور آپ کی برادر پرافٹ موزس خان صاحب کی جو ڈیبیٹس ہیں بہت پاپولر ہو رہی ہیں انڈین چینلز پہ. ان کو سن کے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھا. اٹریکٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو بہت ہی پڑھا لکھا طبقہ ہے، جی جو ان اسٹریم پہ اتنی آسانی سے وہ آتے بھی نہیں. اچھا. موسٹ جی، تو وہ بھی اب جی بالکل ہم سبھی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ممبران شامل ہوں.
اور ایک اور حضور آپ سے درخواست کرنی تھی کہ لاسٹ ویک میں میں دعا کر رہا تھا تعالیٰ سے کہ یاد میں خدا کو ہی کر رہا تھا لیکن یاد آپ کو بھی کر رہا تھا، تو میں نے دعا کی کہ اے سچے آسمانی والدین تو میری روح کو جہاں چاہے لے چل. تو یہ میری آخری دعا تھی سونے سے پہلے. تو خدا کی ذات کا وہ نیلا کنچ آسمانی نور آیا جی، ہاں جی، اور وہ نور مجھے لے کے تو مستقبل میں سفر کر رہا تھا. جرمنی کے شہر کے اوپر میں اٹھ رہا تھا واہ اور میں نے آپ کا حضور ٹیمپل دیکھا جی. واہ، تو پہلے تو میں وہ غم سے تھوڑا رویا، پھر میں نے اس کو دیکھا، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، وہ اتنا سرسبز تھا وہ علاقہ، پورا جنگل جو تھا وہ اتنا جیسے کوئی شاہی باغ ہو، اور اس کے اندر سونے کا بنا ہوا ایک ٹیمپل تھا، سونے کا بنا ہوا مزار. اچھا، تو وہ خدا کی ذات نے مجھے دکھایا جی کہ یہ مسیح زمانہ کا وہ جو جس میں خاکی ہے اس کی یہ آرام گاہ یہ ہوگی. خدا کی ذات نے مجھے دیدار کرایا جی مستقبل کے آپ کے اس مزار کا، اور وہاں پر بہت پھولوں کی مہک تھی، خوشبو تھی، انتہائی حسین منظر تھا جی. تو دل کو بہت راحت ملی حضور دیکھ. ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی تمنا یہ رہی کہ زندگی میں لوگ ان کو موقع دے دیں، مان جائیں، تاکہ وہ راز الہی بھی بیان کر سکے. جیسے وہ عیسیٰ، ان کا عیسیٰ کا نام ایمانویل ہے. جی. انہوں نے کہا میں تم سے آسمانی باتیں کیسے بیان کروں جبکہ تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے. ان کو بھی اپنی زمینی باتوں میں پھنسا دیا. اب جو نبی ہے وہ خدا کا پتہ نہیں آتے، اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے نبیوں کو کہ وہ جا کے بتائیں، معرفت الہی کے چراغ جلائیں. پھر یہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی دنیائی چیزوں میں ایسا پھنسا لیتے ہیں کہ نبیوں کا وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو میری تمنا یہ ہے کہ یعنی کہ اب وہ اس سال پھر کتابیں آ جائیں گی تو کوئی 20 یا اس سے اوپر کتابیں بن جائیں گی کہ یہ جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ راز الہیوں کو جانا جائے. ٹھیک ہے نا؟ پھر بعد میں وہ اب دیکھیں نا، وہی مدینہ تھا جہاں پہ 2 دن بھوکے رہتے تھے آل محمد. اب اسی کو سونے چاندی ہیروں سے بنا دیا، لیکن وہ اصل روح تو نہ رہی. وہ مدینہ جہاں پہ بارش ہوتی تھی تو وہ مسجدیں، وہ چھپڑ کی وہ مسجد بنائی ہوئی تھی، اس پہ کھجور کی تو وہ پانی ٹپکتا تھا. تو صحابی آگے پیچھے ہو کے بیٹھتے تھے. وہ دور اور تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو مدینے کو ہیروں سے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ بات تو نہیں، وہ روح تو نہیں ہے. تو بس اس چیز کے لیے انسانیت نہیں سوچتی کہ دنیا میں ان کو خیر مقدم کیا یا اوکے. اچھا جی، تو یہ بڑی عنایات ہیں خدا کی. تو خدا نے تو کہا میرے وعدے پورے ہوں گے. اب ہم پہ ہے کہ ہم کتنی محبت بانٹ سکتے ہیں معرفت الہی کی، اور جتنی محبت ہم نے دے دی راز الہی کی، تو چاہے زندگی میں وہ پھل لگے یا موت کے بعد یا تھوڑا سا اور وقت آ جائے، لیکن محبت تو کبھی فیل نہیں ہوتی. Love never fails, and especially the love of God. Today, tomorrow, after tomorrow is going to bring its own result. It's a question of time, actually.
تو بے شک۔ یہ لکھ کر بھی مجھے بھیج دینا، جی یا حضور، یا وہ گاڈ ریولیشن جو ہے جہاں پہ وہاں بھیج دینا انگلش میں. جی حضور، جی چلو حضور، ٹھیک ہے. جی حضور، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ جڑے ہیں AS خان صاحب. خدا کی سلامتی برادر، اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. خدا کی سلامتی خان آپ صاحب، حضور پر آپ اور تمام ممبران پر. میں ضرور ابھی میں نے جوائن کیا، معذرت خواہ ہوں بجلی کی وجہ سے، اور میں حضور کی بات ابھی آ کر کچھ آخری ٹکڑا ہی سنا ہے، تو میں حضور کو سننا چاہوں گا کچھ دیر، پھر انشاءاللہ کچھ ذہن میں آیا تو ضرور میں گوش گزار کروں گا. شکریہ. کتنا وقت رہ گیا عطا؟ جی حضور، اب کافی 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 ٹائم ہے جی ہمارے پاس، نہیں، کتنا وقت باقی رہ گیا؟ 20 منٹ کے قریب جی. اچھا پھر وقت ہے. چلو ان کے لیے دعا کیا کرو کہ ان کی بتی نہ جائے گا. جی حضور. ان کی بتیاں بھی چلی جاتی ہیں، ان کی عدالتوں کی بتیاں بھی چلی جاتی ہیں. کیا کیا مصیبتیں ہیں. پناہ مانگ لیں. یہ کیسی قوم ہے کہ دل سے توبہ نہیں کرتی، یہ نہیں کہتے خدا سے کہ ہم اے رب ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دل پھیر دے تاکہ یہ پاکستان جو بچا کچا یہ بچ جائے. ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. اتنا ظلم، ہر ادارے میں ظلم، اوپر سے لے کے نیچے تک ظلم. تو ظلم سے کوئی نظام کیسے چلے گا؟ بے شک. کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ایمانداری انصاف سے جو چیزیں کریں گے آپ، وہ چل جائے گا. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا کیا حال ہے تو سلیپ لیس نائٹ. اور کوئی سوال کرنا؟ جی حضور، ایک بڑی ہی امریکہ کے بہت بڑے ایک یوٹیوبر ہیں، جی انہوں نے رابطہ کیا ہے جی. کافی دنوں سے وہ ہماری ڈیبیٹ سن رہے ہیں. آپ کی انہوں نے لائیو ڈیبیٹ سنی ہے جی انڈیا کی. انہوں جی نے گزارش کی ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میں سے کوئی شخص بے شک ایک آدھے گھنٹے کے لیے کل وقت دے سکے تو بڑے مشکور رہیں گے. پہلے پوچھ لیں موسس سے، اس کے بعد اگر مجھے لے آئیں یا آپ کھڑے ہو جائیں جیسے آپ جی ٹھیک. سر. جی اگر برادر موزز اویلیبل ہیں یا کوئی ہمارا پروفٹ اویلیبل ہے تو وی کین ہیو اے گڈ ٹیم. تو میں اپنا یہ پروگرام کے بعد آپ موسس کو ٹیلی فون کر کے پوچھیں. جی سر. کوئی نہ کوئی تو ہوگا. جی جی اپنا کسیانہ کو لے لیں اور پروفٹ ماریون کو لے لیں، وہ بیٹھ جائے گی. جی. ٹھیک ہے. میں جی بالکل بالکل میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. جو کچھ یہ بھی امریکن ہیں، جی یہ بائی بورن پیدا جرمنی میں ہوئے تھے، جی انڈین ریس میں سے ہیں، اور یہ اب امریکہ میں ہوتے ہیں کافی سالوں سے. جی تو 65 ہے لیکن کافی پڑھے لکھے شخص ہیں. جی تو انہوں نے انسپائر ہو کے پھر ہمیں آفر کی کہ ہماری اسٹریم پہ آئیں. تو ان کے کافی مشہور چینل ہیں امریکہ میں، تو ہمارے یہ لیے خدا نے بڑی مدد کی. کتنے بجے کا وقت ہوگا؟ حضور یہ امریکہ کے 11 بجے ہوں گے، اور عموماً اس وقت دوپہر کے 3 بجے ہوں گے جرمنی میں. میں دوبارہ وقت ان سے طے کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر لیٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی نہیں، تو پروفٹ موسیس آ جائیں گے یا وہ کسیانہ اور پروفٹ ماریون آ جائیں گے. ٹھیک ہے. جی جی اور اس کے بعد اگر وہ پروفٹ کیا نام ہے ان کا، سائمن، وہ آ جائیں گے، یا یعقوب کو وہ آ جائیں گے جی جی کسیانہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی بے کوئی شک. مسئلہ ہی نہیں ہے وہ. جی حضور بہت شکریہ جی. جی. تو اچھا، کچھ اور؟ جی. حضور کسی اور ممبر کو کوئی سوال ہو تو ہم یہاں پر پوچھ سکتے ہیں. ایم بی خان صاحب سے. جی
جی جی حضور سے میں 1 سیکنڈ چاہیے جی. خدا کی سلامتی جی. جی خدا کی سلامتی جی انبی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. آج امریکہ سے سید صاحب نہیں ہے. جی حضور وہ سفر پہ ہیں، انہوں نے بتایا جی، میسج آیا تھا ان کا اچھا کچھ دنوں کے لیے جی، اچھا. لیکن وہ میسج سنیں گے جی ریکارڈنگ. ایم بی خان صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے اور اگر آپ بات کرنے کے انوائرمنٹ میں ہیں تو اپنا مائک آن کر کے تو حضور سے بات کر سکتے ہیں. شور ہے شور، اور دعا کیجیے. جی کیا کہا جی کہ شکریہ. شور کے لیے دعا کی. مشینوں کا شور ہو رہا ہے اچھا تو دعا کر دیں. اچھا اچھا، میں نے کہا کہیں اور شور کرنا چاہتے ہیں. اچھا پھر میں کچھ کہہ دیتا ہوں اگر آپ عرض کریں. جی حضور پلیز. ہماری یہ جو ایک انسانیت کا خاندان ہے، اس کا محور خدا کی ذات ہے، اور ہم وہ نبوت پوری کر رہے ہیں کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین سے مراد نئے لوگ ہوں گے جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور یہی لوگ زمین کے وارث ہوں گے. ہمارے ممبروں میں آئے دن سنتا ہوں کہ ان کی پرواز ہو رہی ہے، اور یہ پرواز کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب محبت میں خدا کی یادوں کے اندر انسان کھویا جاتا ہے اور جس طرف بھی رخ کرے اسے خدا کی یاد آ جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ خدا کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ میں نے تو انسان کو پیدا کیا اور پر لگا کے دیے. وہ مولانا روم نے بھی کہا تھا. تو یہ چونٹیوں کی طرح کیوں چاہے رینگتا پھرتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کی تقدیر میں ہے کہ وہ پنچھی بن جائے، کیونکہ جہان اتنے بنائے ہیں کہ کوئی وقت بھی مستقبل میں احاطہ نہیں کر سکے گا خدا تعالیٰ کے جہان کا. تو اب اس کے لیے پنکھ بھی تو چاہیے. وہ پنکھ جب لگتے ہیں جب انسان کی سوچوں میں صرف ایک سوچ رہ جاتی ہے، وہ خالص خدا کی سوچ رہے. پھر جب آسمانی کو مقام کا شعور یہ باطلوں کی طرح لے کر اڑتا ہے تو زمینی انسان آسمانی انسان بن جاتا ہے. پھر ضمیر کی روشنی یہ نہیں کہ وہ ضمیر یہ تو فیصلے کرتا ہے ضمیر کہ تو نے یہ غلط کیا، یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ضمیر ملامت کرتا ہے. لیکن ضمیر کی روشنی کا اصل محور یہ ہے کہ جنتوں میں پروازیں کر کے خدا تعالیٰ کی معرفت کو ڈھونڈے، کیونکہ ہر جنت میں موتی بکھر گئے ہیں خدا تعالیٰ کے راز الہی. پھر جب یہ دل جو ہے اس کے پنکھ لگ جائیں، کیونکہ جہاں محبت چھا جائے وہیں پنکھ لگتے ہیں. تو نور ایسی چیز نہیں ہے جو خریدو یا فروخت کیا جائے. نور کہاں پیدا ہوتا ہے اور کیسے
वजूद में आता है जब दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत खुलिया तन कोई और आशना ना हो, यानी सनम आशना निकल जाए और दूर चला जाए उस मोहब्बत में, और वही मोहब्बत इंसानियत के लिए रात दिन यानी कि उनके लिए बिछ जाए, तो उस वक्त होता यह है कि इंसानी खुदा की मोहब्बत में वो बीज जो है नूर के वो पड़ते हैं, और रूह को जब नूर मिलता है तो मौत के इंतजार की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मौत का इंतजार तो वो करे ना शैतानी लोग जिन्हें मौत भूल चुकी है। हम तो मौत के अख्तियार से निकलकर हम उस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं कि मौत खुदा की मोहब्बत पे भी इख्तियार रखेगी। तो खुदा की मंशा, खुदा की मोहब्बत में वो बीज जब फटते हैं तो रूह को जो नूर मिलता है वो लाइटिंग स्पीड से भी ज्यादा होता है। लाइटिंग स्पीड क्या चीज है? हक ताला की जात कहती है कि मैं वक्त और खला से ऊपर, आई एम द ट्रांसेंडेंस टाइम एंड स्पेस। वो ना वक्त पहुंच सकता है, ना जहां तक खला जाती मैं उससे भी ऊपर हूं। तो न जाने कितने जहान आपको और कितनी जनतों से अपने नूर को कामिल करते 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 गुजरना पड़ेगा। तो ये तो फिरदौस की जनतें तो ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे चलती है। आपका क्या हाल होगा जब वर्टिकल खुदा का नूर आपको लेकर चलेगा सफर में। तो मुझे तो दिखा दिया गया है कि मौत, मैं जान गया, मौत के बाद की जिंदगी उसकी जिंदगी है जिसके पास नूर हो। बाकी सारी रूहें जिनकी शक्लें बिगड़ चुकी होंगी, अंधेरे होंगे, ना जाने दुनिया के कौन कौन सी, वो क्या कहते हैं जी, वो पंडित, वो क्या कहते हैं, उठा के मुसीबतें लेकर, पांडे जी। हाँ हाँ जी, जी। उठा के अपनी रूह को काला करके पहुंचेंगे। वो तो जिंदगी उनकी फिर अंधेरों में गुजरेगी, खौफ में गुजरेगी, घबराहट में गुजरेगी और मुसीबतों में गुजरेगी। तो ये वक्त आ चुका है कि जमीन अंबिया से भर जाएगी। बस अब वक्त है, 100 साल 150 साल का वक्त है, किसी और महवर में आएगी दुनिया और खुदा उन लोगों से अपना चेहरा नहीं छुपाएगा। अच्छा, 5 मिनट रह गए तो जी देख लें, कोई और सवाल है तो। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। एस खान साहब जी। एस खान। मैं सवाल करना चाहूँगा कि हुजूर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम अक्सर इस बारे में सोचते हैं, जिस तरह के इस्लाम में और मुसलमानों ने बता दिया खुदा की ज़ात को बड़े मखसूस और बड़े महदूद किस्म के टास्क दे दिए हैं। जैसे बस हमारे लिए जन्नत जहन्नम हो जाएगी, उसके बाद जब सारा कुछ होगा बस वाइंड अप हो जाएगा। यानी बस खुदा था ही इसलिए कि आदम से आखिरी इंसान तक बनाए, जजा सजा दे और उसके बाद चैप्टर क्लोज। उसके बाद ना तो इब्तदा का कोई इनके पास कॉन्सेप्ट है और ना इंतहा का। तो मैं हुजूर से ये पूछना चाहूंगा कि जब हम लोगों के ये तमाम फैसले जो हमने वहां पर भी रूह की जो है वो जो वो होगी किरदार साजी या जो कुछ होगा, उसके बाद जैसे जैसे नूर हासिल होगा रूहों को, वैसे वैसे वो अपने मुकाम पर पहुंचती जाएंगी। अल्टीमेटली मैं ये पूछना चाहूंगा हुजूर से कि खुदा की जात से मुखातिब रहते हैं, हम कलाम रहते हैं, खुदा के इसके बाद के क्या मकासद होंगे इंसान के हवाले से या मजीद मखलूकात के हवाले से? यानी मैं एक इंतहा की बात पूछना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ हो जाने के बाद। अच्छा एक्सक्यूज मी।
جب خدا نے محبت کو پیدا کیا تو خدا تو شعور میں تھا، محبت نہیں تھی. جب محبت پیدا ہوئی تو زندگی شروع ہوئی. تو آج بھی محبت جو ہے جہاں وہ وجد میں آ کے اپنے آپ کو کھو بیٹھتی ہے، وہاں سے تو خدا کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے نقش و پاس شروع ہوتے ہیں. تو میں نے یہ خدا سے سوال کیا انتہا کہاں؟ تو خدا نے کہا کہ انتہا کہیں بھی نہیں ہوگی. میں ہر جہانوں میں، ہر وقتوں میں نئی حالتوں میں ہوں گا. تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میرے متعلق کوئی انتہا نہیں ہوگی، تو موت کے بعد کی زندگی کا سفر، موت تو ہے نہیں، تو وہ کہاں تک لے کر جائے گا